گھریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، بعض کا کچھ لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے روز کیس آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس بیچاری کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ وہ کمزور ہے۔ دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے، ایک غلام اور ایک بیوی۔ یہ بیچاری بھاگ کے جا نہیں سکتی، پھر غریب ماں باپ کی بیٹی ہو، سسک سسک کے رشتہ ہوا ہو، اور باقی بہنیں جوان گھر بیٹھی ہوں، ان کا رشتہ ہو نہ رہا ہو، تو یہ بھی گھر جا کے بیٹھ جائے؟ کبھی نہیں بیٹھے گی، گالیاں سہلے گی، خون کے گھونٹ پی لے گی، لیکن کچھ نہیں بولے گی آگے سے۔ اور تو فرعون بن گیا ہے، تو حامان بن گیا ہے، تو ظالم بن گیا ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ بس شوہر ہونے کا تجھے ناز اور غرور ہے کہ میں مرد ہوں؟ یہ تیری مردانگی نہیں ہے کہ تو گالیاں بک رہا ہے، تیری مردانگی یہ ہوتی کہ تو محبت سے جیت لیتا اسے، تیرے گھر میں اسے آسودگی ملتی، بہار ملتی، قرار ملتا، تسکین پہنچتی۔ تو کمزوروں کو، بعض مزدوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے مخالفین کے لیے زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ العیاذ باللہ۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ منبر و محراب کا سبق ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور عہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں عہد کی پاسبانی کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کسی کی امانت کے امانت دار ٹھہرائے جائیں تو پھر اس امانت کو ادا کریں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق دے کہ جب ہم کسی منصب پہ ہوں، ہمیں اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیقات سے نوازا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں تو وہ اس نیت سے سنیں کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ مصمم عزم کرتا ہوں کہ اپنے سے کھرچ دوں گا ان چیزوں کو، اور اپنے من کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو ان غلاظتوں سے پاک کروں گا۔ اور عملی موضوعات پہ بات کرنے کا میرا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں، سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر میرے ملنے والوں کی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی پیدا ہو۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو اللہ برکت کرے گا۔ تو سنیے، رسول رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں، ان میں سے ایک اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے۔ زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ زہر قاتل ہے، اندر اجاڑ دیتا ہے، آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے، اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے۔ میرے حضور 3 دن کھڑے رہتے ہیں، 3 دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا، دیکھا تو حضور کھڑے ہیں۔ بڑی شرمندگی ہوئی، ڈرتا ہوا آگے بڑھا، صرف اتنا کہا یار تو نے مشقت میں ڈال دیا۔ 3 دن تک میرے حضور کھڑے، اور میں کہتا ہوں وہ تو 3 دن بعد واپس آ گیا۔ وہ نہ آتا 3 سال بھی کھڑا رہنا ہوتا، میرے حضور کھڑے رہتے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کسی سے وعدہ کریں، ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں 6 ماہ کے بعد پیسے دیں گے، وہ بیچارہ 6 ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ 1 ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہے ہیں یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں، یار وعدہ کیا ہے اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں گے، جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے، چاہے اس کی کتنی بھی اذیت ہمیں کیوں نہ سہنی پڑے۔ جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو۔ تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس کے پاس پیسے رکھے جائیں، دولت رکھی جائے، کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے، کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے، بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی
جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کریں. تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے. جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہو, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے. تو پھر صاحب امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنے. یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا جائے. اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی, منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے. اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی طہارت کا سامان کیجیے. آپ کسی بھی حالت میں ہوں, آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو, آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو, تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں, لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے. یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتہ چلتا ہے. ظفر سے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی, خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو, آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ معتدل ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے, اس وقت پتہ چلے گا. یہ ہے انسان کا امتحان, یہ ہے انسان کی آزمائش. منافق کی علامت بتائی گئی, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے, جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, اور عہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا. اللہ ہمیں عہد کی پاسبانی کی توفیق دے. زندگی میں کبھی احیاناً کبھی کبھار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزاح میں یا ویسے, تو اس کی فوراً توبہ کرنی چاہیے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے, اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں, رحمت کے فرشتے, اور اگر پھر بولتا ہے تو 1 میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا, گھر سے برکت اٹھ گئی, تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے. میاں جھوٹ چھوڑ دو, رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے, تمہارے گھروں کے دور چلے گئے. تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا, گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی, تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں, تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا. تمہاری بتیاں جلانے سے, تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے. فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے. تو جھوٹ چھوڑو, رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں. تو ہم بیماری اور ہے, علاج اور کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں, اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا, ورنہ چل جانا سی تعویذ. چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا, وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے. اس نے تو ٹاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے, 10 اس کو دینے ہیں, 15 اس کو دینے ہیں, وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے. اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے, تیرے رزق میں ملاوٹ ہے, تو نماز نہیں پڑھتا, تو سجدہ ریز نہیں ہوتا, تیرے یہ خرابیاں, تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا. جب مشکل ہوگی تو مصلے پہ سر جھکائے گا, بابا تو بھوکا مر جائے گا. اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تم آیا, ویلے سر آ گیا, نہیں تو یہ چل جانے تھے, تبھی تو کچھ رہنا ہی نہیں تھا. پھر مریض بن جائے, ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے. چھوڑو بابوں کو, اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لو, دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی. جھوٹ نہ بولو, فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے. ہر بار جھوٹ بولیں گے 1 میل 1 میل 1 میل 1 میل, ذرا سوچے نا, ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے. سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ, روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں. پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو, کریم وہ اتنا ہے, فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ, اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو. یا اللہ اس نے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے, کہا توبہ کر دیا, اس گھر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہو گئے. تو جھوٹ سے توبہ کرو, یہ علامت ہے نفاق کی. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا. نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھٹتا تو نہیں ہے, حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے. گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے, لیکن اس کے باوجود چھٹتا نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے, سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. سچ میں طمانیت ہے,
اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا. جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، اندر کی بے قراری ہے. اس لیے سچائی